کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا مخاطب کون ہے. مسلمان ہے چاہے بے عمل ہے بد عمل ہے, اس کو بے عمل بد عمل سمجھتے ہوئے مسلمان سمجھتے ہوئے اس کو دعوت دیں. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ, یعنی یہ لوگوں جو نام کے مومن ہو سچے مومن بنو. یہ لوگوں جو فقہی اور قانونی مومن ہو حقیقی معنی میں مومن بنو. بے عمل اور بد عمل مسلمان کو کاٹ پھینکنے کی بجائے یا اس کو کافر یا فاسق قرار دینے کی بجائے ہمدردی کے ساتھ اس کو متوجہ کریں اور اس کو مومن سمجھتے ہوئے اس کو ایمان لانے کی دعوت, ایمان قبول کرنے کی دعوت دیں. دوسرے کی رائے سنیں, اس کی بات سنیں, ماننے والی بات ہو تو اس کی بات مانیں, اور اگر وہ کافر ہے تو دیکھیں وہ کیسا کافر ہے, اہل کتاب میں سے ہے یا وہ عام کافر ہے. پھر یہ ہے کہ وہ مومن اگر ہوا ہے تو کہاں سے آیا ہے, کیا وہ پہلے ہندو تھا, عیسائی تھا, یہودی تھا. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دینی چاہیے. بندے بندے میں فرق کرنا چاہیے. اگر آپ اسرائیل میں ہیں تو اور طرح دعوت دیں, اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو اور طرح دعوت دیں, پاکستان میں ہیں تو اور طرح دعوت دیں, امریکہ میں ہیں تو اور طرح دعوت دیں. مخاطب کے حالات کا, اس کے ماحول کا, اس کی نفسیات کا خیال رکھیں. وہ کہیں مصروف تو نہیں ہے, وہ بیمار تو نہیں ہے, وہ امتحان کی تیاری میں مشغول تو نہیں ہے, اس کے گھر میں اس وقت کوئی فنکشن تو نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر بات کرنی چاہیے. حالات کو دیکھیں, وسائل کو دیکھیں, مواقع کو دیکھیں, اور اپنے مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے, اور خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر آدمی کو اپنا دین پیارا ہوتا ہے, جو بھی دین ہو, اور ہر آدمی کو اپنے دینی رہنما, دینی پیشوا وہ جو ہیں وہ پیارے ہوتے ہیں. لہذا دوسرے کے دین کا احترام کے ساتھ ذکر کریں, دوسرے کے دینی پیشواؤں کو گالی نہ دیں, برا بھلا نہ کہیں, ان کا احترام کریں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ بات کریں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ, وہ باغی ہو گیا, اس سے بات کرو, لیکن وَقُولُوا لَهَا قَوْلًا لَيِّنًا, اس سے نرم بات کرنا. وہ تو خدا بنا بیٹھا ہے, جاتے ہی اگر براہ راست اس کی اس حیثیت پر حملہ کرو گے کہ بھئی تو اپنے آپ کو خدا کیوں سمجھتا ہے, تو اصل بات دعوت کی تو رہ جائے گی, اسی بات میں جھگڑا ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. لہذا فرمایا نہیں, اس کے پاس جاؤ, اور اس کی میں اس وقت بڑی موٹی ہے, اس کا ایک حد تک لحاظ کرو اور اس سے ذرا نرمی سے بات کرو. تو گزارش یہ ہے کہ آدمی کو لٹھ نہیں چلانی چاہیے. دیکھ کے, موقع کے لحاظ سے, حالات کے اعتبار سے, سچویشن کے اعتبار سے آدمی کو اپنے طریقہ دعوت جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ حالات اور وسائل بدل جائیں تو حکم بدل جاتا ہے, فتویٰ بدل جاتا ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن حالات. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اور طریقے پر عمل کیا, وہاں مار کھاتے رہے, ساتھی پٹتے رہے, کوئلوں پہ ان کو لٹایا جاتا رہا, دہکتی ہوئی آگ پر ان کو گھسیٹا جاتا رہا, لیکن سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. لیکن مدینہ میں آئے, جب حالات بدلے, وسائل ٹھیک ہوئے, تو پھر آپ نے اپنی پالیسی بدل دی. پھر جنگ بدر ہوئی, پھر آپ نے مکہ فتح کیا. یہ دونوں جگہ کے حالات کی وجہ سے فرق ہے. ادروائز ہمارا دین وہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے, ساری چیزیں وہی تھی. حالات بدل جائیں, وسائل بدل جائیں, سچویشن بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے پوچھا جی میں روزہ رکھ لیا کروں. وہ بوڑھا آدمی تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفر میں روزہ رکھ لیا کروں. بوڑھا آدمی تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ, سفر میں روزہ نہ رکھا کرو. ایک جوان آدمی آیا, اس نے پوچھا جی میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکھ لیا کرو. تو حضرات روزہ ہی ہے تھا, رمضان کے روزے تھے, لیکن فرق پڑ گیا ہے کہ ایک بوڑھا ناتواں کمزور آدمی ہے, اس کو کہا کہ تم سفر میں روزہ نہ رکھو. ایک جوان آدمی تھا, اس کو کہا کہ سفر میں روزہ رکھ لو. حالات کے بدل جانے سے فتوے میں تغیر آ جاتا ہے. حکم ہے کہ گناہ کو دیکھو تو پردہ پوشی کرو. اللہ خود بھی پردہ پوش ہے, وہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ بھی حکم ہے کہ اپنے سامنے برائی دیکھو, فلیغیرہ بیدہ, تو اس کو قوت بازو سے ختم کرو. تو حضرات دیکھنا چاہیے, موقع کی بات ہے, حالات کی بات ہے. اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو کسی بندے کی ذات تک محدود ہے, اس کے برے اثرات بھی اس کی ذات تک محدود ہیں, کسی وجہ سے اس کی باجماعت نماز رہ گئی ہے, کسی وجہ سے اس کا روزہ مس ہو گیا ہے, تو اس کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پردہ پوشی کرو, یہ اس کی ذاتی کمزوری کوتاہی ہے, اس کو چھپاؤ, اس کو عام نہ کرو. لیکن اگر اس نے کہیں کوئی جعلی کرنسی بنانے کا اڈا بنایا ہوا ہے, بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے, خوراک اور دوائیوں میں ملاوٹ کرنے کا اس نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے, تو یہ چیزیں چھپانے کی نہیں ہیں. ان کی حکومت کو, پولیس کو اطلاع کریں تاکہ ان کا سد باب ہو. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ دعوت کے طریقے زمانے کے ساتھ ساتھ بدلنے چاہیے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنے مخاطبین کو گھروں میں بلاتے تھے، دعوت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل خاندان کی دعوت کی اور ان کے سامنے دعوت دین پیش کی۔ اگر طریقہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آپ 100% قبول کر لیں۔ دوسرا طریقہ ان کے زمانے میں تھا کہ نذیر اریاں، کہ آدمی کپڑے اتار کر پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر دعائی دیتا تھا اور لوگوں کو جمع کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن اس میں سے وہ جو اریاں والی بات تھی وہ نکال دی۔ آپ اسی طرح عام کپڑے پہن کر وہاں گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں غلط اور صحیح دونوں چیزیں ملی ہوں اور غلط اور صحیح کو آپس میں سپریٹ کیا جا سکتا ہو تو غلط کو چھوڑ دیں اور صحیح کو اختیار کر لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحکمت و ذلت المومن، کہ حکمت تو عقل کی بات، دانائی کی بات، دانش کی بات تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جو نئے نئے طریقے پیدا ہوئے ہیں، یہ آڈیو ہے، ویڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارا دین قیامت تک کے لیے دین ہے، اور تمدن کی ترقی سے، اکتشافات علم کی وجہ سے اور ایجازات کی وجہ سے جو نت نئے طریقے پیدا ہو رہے ہیں، نت نئے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ اگر کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق